اس لیے شراب پی کے طلاق دو گے طلاق ہو جائے گی، خوب اچھی طرح ذہن میں رکھو، کیونکہ شریعت میں طلاق کا مدار زبان پر ہے، اور شراب شریعت میں قابل عذر نہیں ہے، خوب سمجھ لو۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا شراب پی کے طلاق نہیں ہوتی، اس کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے کوئی اس کی۔ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، اب آپ کہہ سکتے ہو اس کو تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا، تو پینے سے پہلے تو دماغ کام کر رہا تھا نا، کیوں پی جب پتا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ اس لیے شریعت میں شراب آپ نے پی اور کسی کو چاقو مار دیا غلطی سے تو آپ سے قصاص لیا جائے گا۔ یورپ میں تو یہ عذر ہے کہ آپ پی بھی تھی آپ کو پتہ نہیں چلا، اسلام میں شراب عذر نہیں ہے، بندہ مار دیا آپ کو قتل کیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا۔ آپ کا یہ کہنا کہ میں پی بھی تھی مجھے نہیں پتا چلا تھا اس لیے میں سمجھا گائے ذبح ہو رہی ہے تو میں بندہ مار دیا، بندہ ذبح کر دیا، تو اسلام میں یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسلام یہ کہے گا کہ پی تو اپنے اختیار سے ہے نا، شراب پینے سے پہلے تو دماغ کام کر رہا تھا نا، جب آپ کو پتا تھا پینے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ پھر خود ذمہ دار ہو ہر عمل کے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ آج کیونکہ شراب کا رجحان بڑھ رہا ہے اور دے دنادن طلاقیں نکال رہے ہیں، اور میں ان کی عورتوں سے کہتا ہوں کہ وہ کہتی ہے نا فتویٰ لاتی ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی، میں کہتا ہوں کہ شکر ادا کرو طلاق ہو گئی ہے، کیونکہ کل آج جو شراب پی کے تمہیں 3 طلاقیں دے سکتا ہے، کل وہ شراب پی کے گلا بھی دبا سکتا ہے۔ کل جیسے طلاق دے کے بول رہا ہے میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، کل گلا دبا دے گا، دانت توڑ دے گا، بولے گا میرا دماغ کام بولو نہیں کر رہا تھا، کچھ بھی کر لے گا، وہ تو اچھا ہے جان چھوڑ گئی اس سے۔ تو خیر، تو اب دیکھو کتنا یعنی اب کتنا زبردست سسٹم ہے، پھر بھی حادثے کا امکان جہاز میں ایسا نہیں ہوتا کہ 100% کیا ہو جائے، امکان ہی ختم ہو جائے، نہ امکان نہیں ختم ہوتا۔ اور پی آئی اے میں تو الحمدللہ آپ کو پتا ہے، پی آئی اے کے خلاف زیادہ نہیں بولتا میرے بھائی، ہماری اپنی ایئر لائن ہے، پھر وہ لوگ غصہ کرتے ہیں، آپ کو تو چاہیے پی آئی اے کو پروموٹ کریں تو آپ خود سفر کریں پی آئی اے میں۔ اچھا خیر، تو میں نے وہ ڈاکٹر جو کینسر کے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ پھر کیوں ہو جائے کینسر، جب وہ سگریٹ سے بھی بچ رہا ہے، پان گٹکے سے بھی بچ رہا ہے، چینی بھی نہیں کھا رہا، وزن بھی مینٹین ہے، تو پھر کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے بتایا بھائی بعض دفعہ ہوا سے اڑ کے کوئی ایسا جرثومہ پیٹ میں چلا جاتا ہے وہ کینسر کا ذریعہ بنتا ہے، اور بعض دفعہ کیوں ہوتا ہے یہ ڈاکٹر کو بھی پتا نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے لیکن ابھی ترقی کی انتہا کو نہیں پہنچی ہے۔ میڈیکل سائنس یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ سب کچھ پتا چل گیا ہے ہمیں، جو پتا چلا ہے وہ رپورٹ سامنے رکھ دیتے ہیں، جو نہیں پتا چلا وہ تو بہت کچھ ہے جو نہیں پتا چلا۔ تو حادثے بھی ہو جاتے ہیں اور باہر ملکوں میں بھی ہوتے ہیں حادثے۔ جب کورونا آیا ہے، کورونا، تو بتاؤ اس نے پاکستان میں زیادہ تباہی مچائی ہے یا ترقی یافتہ ملکوں میں؟ ترقی یافتہ ملکوں میں زیادہ تباہی پھیلی ہے اس سے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ صحت کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اس بہت زیادہ خیال کی وجہ سے ان کا امیون سسٹم کیا ہو گیا، یہی چیز ان کی موت کا ذریعہ بن گئی۔ ہمارے یہاں مچھر الحمدللہ، میں نے ڈاکٹر کو کہا جب کووڈ ہو رہا تھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے کتنے چانسز ہیں کووڈ سے مرنے کے؟ انہوں نے کہا بہت کم چانسز ہیں۔ آپ کو کبھی ملیریا ہوا؟ میں نے کہا ہاں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کم چانسز ہیں۔ ملیریا والوں کو کووڈ سے مرنے کا چانس کیا ہے؟ ایک دفعہ مچھر نے کوشش کر چکا ہے مارنے کی ان کو، مچھر ایک دفعہ مارنے کی پوری کوشش کر چکا ہے، نہیں مرے، اب ان کا جو امیون سسٹم ہے وہ کیا ہو گیا، وہ طاقتور ہو گیا۔ اب کورونا سے مرنے کا چانس، ان کی تحقیق تھی واللہ عالم، کہ ان کی ایک تھیوری تھی یا آپ کہہ لیں کہ ریسرچ کے لیے ان کا ایک رائے تھی، جو چیز انسان کی حیات کا ذریعہ ہوتی ہے وہی چیز اس کی موت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہاں سے میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، آج کل ماہر نفسیات بہت سارے آ رہے ہیں، ان کے انٹرویوز بھی آ رہے ہیں، بچوں کو کیسے سمجھایا جائے، بچوں کی کیسی تربیت کی جائے۔ یہ بات یاد رکھو، یہ ماہر نفسیات میجورٹی ان میں آپ کو بچوں کی تربیت کے بارے میں گائیڈ نہیں کر سکتے، ان کے اپنے بچے ہی نہیں ہوتے تو یہ کہاں سے گائیڈ کریں گے؟ کچھ علوم کتابوں سے نہیں آتے۔ مجھے میں نے ماہر نفسیات کا انٹرویو سن رہا تھا، انہوں نے بہت بتا رہے تھے کہ ایکچولی یوں بچوں کو آپ یوں، پھر بچہ جب کچھ وہ کرے نا تو بچے کو جب ڈانٹا ہے تو پھر بچے کو بولے بیٹا آل از اوکے، تاکہ وہ ڈپریشن میں نہ جائے۔ اٹ از کیا؟ اٹ از اوکے، ڈپریشن میں نہ جائے وہ، سیلف رسپیکٹ وغیرہ وغیرہ۔ مجھے خیال ہوا جو میرا گارڈ ہے نا ساجد، میرا شاگرد بھی ہے، یہ لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، بڑا گھر ہے ان کا ماشاءاللہ، اور میرا خیال ہے 25-30 تو ہوں گے کزن بہن بھائی ملا کے۔
اور ایسی خاندانی تربیت ہو رہی ہے، حالانکہ ان کے ماں باپ نے، دادا دادی، نانا نانی، ان لوگوں نے نہ کسی ماہر نفسیات کو دیکھا نہ کسی ماہر نفسیات کو سنا. بچے ایسے پاورفل نکل رہے ہیں، ایسا کانفیڈنس، 12 13 سال کی عمروں میں کمانا سیکھ جاتے ہیں. ماں باپ کا احترام بھی، دادا دادی کا احترام بھی، نانا نانی کا احترام بھی، بڑے بھائی کا احترام، بڑی بہن کا احترام، محبتیں، سب کچھ سیٹ چل رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ نیچر پہ جو چلے گا نا وہ سیٹ رہے گا، جو نیچر سے ہٹے گا وہ برباد ہو جائے گا. نیچرل لائف کیا ہے؟ بچے کو ڈانٹ ٹپڑ بھی چاہیے، چترول بھی چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ کثرت سے بہن بھائی بھی چاہیے جن سے وہ لڑے، جن کو مارے پیٹے، وہ اس کو کوٹے پکڑ کے، پھر شکایتی ٹٹو بنے جیسے بچے شکایت کر رہے ہوتے ہیں، پھر ابا کی طرف سے تنبیہ ہو. یہ جب تک یہ پورا ماحول کریٹ نہیں ہوگا بچے ڈپریشن کے مریض بنیں گے، جو کہ بن رہے ہیں. 1000 گز کا بنگلہ ہے، بچہ ایک ہے یا 2 ہے، اس نے ویسے ڈپریشن میں جانا ہے. بچے نے کارٹون سے دل تھوڑی بہلائے گا. بچے کو بہن بھائی چاہیے میرے بھائی، نہیں ملیں گے وہ پاگل ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں ایکچولی تربیت نہیں ہوگی. ابے تمہارے ذہن میں تربیت کا جو مفہوم ہے نا وہ مفہوم ہی غلط ہے. تم سمجھتے ہو ایک بچہ ہوگا ڈاکٹر بنا دوں گا، ڈاکٹر بن جائے گا، ہو سکتا ہے انجینئر بن جائے. تربیت اس کو نہیں کہتے. تربیت کہتے ہیں اوپر کی کھوپڑی کیا ہو، خوش ہو، سیٹ ہو، فٹ فاٹ ہو، نیچرل لائف ہو، اس کی غموں کو برداشت کرنا آتا ہو. ایسے لوگ میں جانتا ہوں بہت پڑھے لکھے بچے ہیں لیکن ذرا سی ٹینشن آتی ہے پاگل ہو جاتے ہیں، وہ خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب تو بچوں کی خودکشیوں کے واقعات آنا شروع ہو گئے ہیں. بچے کو چھوڑ دو میرے بھائی، کھیلنے کودنے دو، مٹی کے گولے اٹھا کے مارے. ہم تو ایسے کھیل کے، اب دیکھو کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم آپ کے سامنے بیٹھے. اگر مجھے میرے ابا نے ماہر نفسیات کے حساب سے ٹریننگ کی ہوتی، میرے ابا کہتے بھائی میرا 4تھے نمبر کا بچہ، میں 4تھے نمبر پہ ہوں، 3 میرے بعد بھی ہیں، اور میرے والد صاحب کی آمدن زیادہ نہیں تھی. اگر والد صاحب کہتے ایکچولی اب جو 4تھے نمبر کا جو آیا ہے تو ایک ماہر نفسیات کا کلپ لگا کے سنو، مجھے کہتے بیٹا اٹ از اوکے. 4تھا ہو گیا، ہوا غلط ہے. فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں 2 بچوں کی اچھی تربیت ہو سکتی ہے. تو میں تو یہ سن کے ڈپریشن میں جاتا، میں 4تھے نمبر پہ پیدا ہوا ہوں، میری تو تربیت بولو ہو ہی نہیں سکتی. تو ہمارے ابا نے کیا کہا بھائی، کوئی نہ ماہر نفسیات کو نہیں سنا انہوں نے، کوئی کہیں سے کاؤنسلنگ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. دین جانتے تھے، شریعت جانتے تھے. بھائی بچے پہ بلا وجہ سختی نہ کرو، اگر کبھی کر دو تو اس کی تلافی کر دو، تاکہ بچے کے دل میں بغاوت کے جذبات پیدا بولو نہ ہو. تھوڑا ٹائم بھی دو بچے کو، اتنا سر پہ بھی نہیں بناؤ چڑھا لو کہ پتہ چلے کہ لوگ کہیں کہ یہ ان کا ابا ہے اور جو باپ ہے وہ کیا ہے، بیٹا ہے. تو ابا کا ہمیں چانٹے کا خوف بھی ہوتا تھا، ڈنڈے کا خوف بھی ہوتا تھا، اور محبتیں بھی ملتی تھی. دونوں چیزوں کو لے کے مارکیٹ میں کیا کرو، چلو. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو ایسا نہیں تھا کہ ابا نے، ہمارے ابا کو ایک چیز میں بہت، کہ کوئی بچہ ماں باپ کے سامنے یا بڑوں کے سامنے زبان چلا دے تو یہ ایسے تھا جیسے کفر بک دیا اس نے. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ یہ نہیں تھا. بڑے کے سامنے زبان چلا دی نا، جیسے ابا اگر ہمیں کوٹ رہے ہیں تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کٹائی کو برداشت کریں. یہ شرعاً ہم پہ کیا تھا بولو، واجب تھا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی کے میرے ابا ظالم ہیں انہوں نے مجھے مارا کیوں. اور پہلے تو لوگ اپنے کزنوں سے پٹتے تھے. میرے بڑے بھائی نے ہمارے چھوٹے کزن کو اسکول سے بھاگنے پر دھنائی لگائی، اس کے دل میں بغاوت کے جذبات پیدا نہیں ہوئے کہ یہ کون ہوتا ہے مجھ پہ ہاتھ اٹھانے والا. ماں باپ نے ان کے بھی سکھایا، بتا بھائی یہ جو کزن ہے یہ بھی بڑے بھائی کی طرح ہیں تو بڑے نا عمر میں، تم سے 15 سال بڑے ہیں. تو اگر یہ تمہاری تربیت کے لیے تمہیں ڈانٹتے ہیں، تم پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، تمہیں آگے سے یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ کیوں. آج ہوتا کیا ہے، چاچا نے بھتیجے کو تھوڑی آنکھیں دکھائیں تو بیگم صاحبہ آ جاتی ہیں، اپنے شوہر سے کہتی ہیں آپ کے بھائی کون ہوتے ہیں میرے بچوں کو ڈانٹنے والے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ماموں نے بچے پہ ہاتھ اٹھایا تو شوہر کہتا ہے اپنی بیوی سے تمہارا بھائی کون ہوتا ہے میرے بچوں کو ڈانٹنے والا. تو آپ اپنے بچوں کو فرعون بنا رہے ہو کہ نہیں بنا رہے؟ بچوں کو تو یہ سکھا دو میرے بھائی یہ میں تمہارا باپ ہوں، یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہاری خالہ ہے، یہ تمہاری پھپھو ہے، یہ تمہارا چاچو ہے، یہ تمہارا تایا ہے. ان میں سے کسی نے بھی کسی بھی وقت آپ کو ڈانٹا یا آپ پہ ہاتھ اٹھایا تو آپ کے پاس اعتراض کا آپشن بولو نہیں، کیونکہ یہ خاندان کے بڑے ہیں. ہماری پرمپرا ہے کہ بڑے جب چھوٹوں پہ سختی کرتے ہیں
تو چھوٹوں کے پاس برداشت کے علاوہ کسی اور چیز کا آپشن بول لو میرے بھائی نہیں ہوتا, تاکہ پتہ چلے یہ بڑے ہیں اور آپ کیا ہو چھوٹے. ہاں کوئی زیادہ ظلم کر رہا ہے, بلا وجہ اس کو بدتمیز بنا رہا ہے, تو بچے کے سامنے نہیں, الگ سے اس کو سمجھا دو کہ یار اس موقع پہ چانٹا بنتا نہیں تھا, آپ نے بلا وجہ لگا دیا, کائنڈلی آئندہ کیا کریں, احتیاط کریں. پھر بھی بلا وجہ کے چانٹے مار رہا ہے تو پھر آپ اس کو سائڈ پہ لے جا کے چھاؤں میں بتا دیں کہ اب اگر چانٹا آیا تو اس چانٹے کا رخ کیا ہو سکتا ہے, چینج ہو سکتا, معذرت کے ساتھ. اتنی بڑی دھمکی نہ دیں اس کو, لیکن یہ کہ تھوڑا سمجھا دیں الگ سے. ہم نے تو اس سے بھی آگے میرے بھائی, جب ہم اسکول سے پٹ پٹا کے کبھی کبھار آیا کرتے تھے تو ہمارے ماں باپ کو ہم شکایت لگانے کے مجاز نہیں تھے. میرے بچوں نے کبھی اسکول سے گھر آ کر میرے سامنے ٹیچر کی شکایت بولو نہیں کی. ہاں کہیں زیادہ ظلم ہو رہا ہے, بعض تو ایسی جوتے ہیں کہ جنگلیوں کی طرح کوٹتے ہیں, وہاں سے بچے کو نکال دو پہلی فرصت میں. ٹیچروں کے خلاف بغاوت نہ کرواؤ, بچے کو نکال دو. ظلم تو تھوڑی, بعض مدرسوں میں قاری لوگ بہت کوٹتے ہیں, تو ایسی رپورٹ آئی ہے بے تحاشا جنگلی جانوروں کی طرح مارا ہے, بچے کو ہٹا دو وہاں سے. وہ ادارہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہاں, اس سے بچے کے اخلاق تباہ ہوتے ہیں.